اب آ جائیں شریعت کے اس کانسیپٹ کی طرف کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم حلال اور طیب کھاؤ۔ حلال اور طیب یہ دو لفظ استعمال ہوئے شریعت۔ مفسرین نے اس حلال اور طیب کی بہت ساری تفاسیر کی، اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ حلال و طیب ساتھ ساتھ اس لیے کہا گیا ہے، حلال تو وہ چیز ہے جو فی ذاتی حلال، کہ آپ نے فی ذاتی حرام چیز کو تو استعمال کرنا ہی نہیں، لیکن یہ حلال چیز آپ کے لیے طیب پاکیزہ کب بنی؟ جب اس حلال چیز کو اپنے ملکیت میں لانے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی حلال اختیار کی، تب وہ جا کر پاکیزہ بنے گی۔ مرغی حلال ہے لیکن چوری کی مرغی پاکیزہ نہیں ہے، اس کو آپ جتنا مرضی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں وہ طیب نہیں ہو سکتی۔ وہ حلال اور طیب اسی صورت میں ہوگی جب آپ نے اس حلال جانور کو حلال ذرائع سے اپنی ملکیت میں لیا اور اس کے بعد پھر تصرف کیا۔ تو یہ حلال اور طیب کا کانسیپٹ اسلام کا دیا وہ کانسیپٹ۔ تو ہم نے جو مال کمانا ہے وہ حلال بھی ہونا چاہیے، وہ طیب بھی ہونا چاہیے۔